الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت، جب آپ جنابت کو ختم کرنے کے لیے غسل فرماتے غسل جنابت، تو بدأ یا کہہ دو کہ لأجل الجنابت، جنابت ہی کی وجہ سے غسل کرتا، تو بدأ آپ شروع کرتے فغسل یدے، پہلے ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتوضؤ، پھر مکمل وضو کرتا تھا، وضوءا کائنا کا وضوء الصلاۃ کما یتوضؤ للصلاۃ، یہ کما کے اندر ما مصدریہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کاف ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے، کبھی ظرف لغو ہوتا نہیں ہے۔ ثم یتوضؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ وضو بناتے، وضوءا کائنا کا وضوء الصلاۃ، اس قسم کا وضو جیسے کہ مصدر کی تعویل میں کر دیا، جیسے نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل کرتا، فيخلل بها اصول شعره، اور ان سے آپ اپنے بالوں کے جڑوں کو تر کرتے تھے، خلال کرتے تھے جی۔ ثم يصب على راسه ثلاث غرفات، پھر 3 چلو 3 لپ آپ پانی ایک سر پر ڈالتے، ثم يفيض الماء على جلده كله، پھر پورے بدن پر اور کھال پر، پورے بدن پر آپ پانی بہا دیتے، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت میں یبدأ ابتدا کر کے فیغسل یدہ، آپ اپنے پہلے ہاتھوں کو دھوتے، قبل ان یدخل الاناء، برتن میں داخل کرنے سے پہلے، ثم یفرغ بیمینہ، پھر انڈیل دیتے اپنے دائیں ہاتھ سے برتن کو علی شمالی بائیں پر، فیغسل فرجہ، اور پھر یہ کہ شرمگاہ کو دھوتے، ثم یتوضؤ، پھر آپ وضو بناتے۔ منڈے کچھ بھلا پڑ گیا، یہاں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ثم یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ، نماز کے لیے جس طرح وضو بھی بنایا جاتا ہے اس طرح، معنی یہ کہ پہلے مکمل وضو، چہرہ سر کا مسح کرنا، ہاتھوں کو دھونا اور پاؤں کو دھونا، پھر اس کے بعد بدن پر یہ کہ پانی ڈالتے، سمجھے یہ ہو گیا۔ دوسری روایت ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وضو بناتے اور غسل کرتے، اور پھر آخر میں وہاں سے ہٹ کر کے پاؤں کو بعد میں دھوتے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ مکمل وضو بنائیں گے تو پاؤں تو پہلے دھل جائیں گے، لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے عن ابن عباس قالت میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، حضرت میمونہ میری خالہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رکھ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماء غسلا، یعنی ماء الغسل، غسل کا پانی، فسترتہ بثوب، پھر کپڑے سے میں نے نبی کا پردہ کیا، وصب علی یدہ، آپ نے پہلے ہاتھوں پر پانی ڈال دیا، وغسلہما، دونوں کو دھو ڈالا، ثم صب علی یدہ، پھر ہاتھوں پر پانی ڈال دیا، فغسل، ہاتھوں کو دھویا، ثم صب بیمینہ، پھر دائیں ہاتھ سے آپ نے ڈال دیا، علی شمالی، بائیں ہاتھ پر، فغسل فرجہ، پھر شرمگاہ کو دھویا، فضرب بیدہ الارض، پھر یہ کہ شرمگاہ کو دھونے کے بعد اب آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو یہ کہ زمین پہ لگا دیا، فمسا، اس کو رگڑا، سمجھے، فمسا، زمین کو رگڑ دیا، ہاتھ کو اپنا رگڑ دیا زمین کے ساتھ، اس کی وجہ ہے کہ تاکہ گندگی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مٹی کے ساتھ پھر مٹی کو دھوئیں گے تو صابن اتنا مزیل للنجاست نہیں ہوتا، مزیل للرائحۃ الکریہ نہیں ہوتا۔ ابھی ابھی استنجا کیا تو استنجا کے بعد تو پھر یہ کہ مٹی ہوتی تھی، اما فرماتی بعض روایت میں اگر میں چاہوں تو کچی دیوار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اثرات بھی آپ کو دکھا دوں کہ کچی دیوار میں کبھی اس طرح، اور اگر کوئی مٹی نہیں ہے استنجا کے لیے ہاتھوں کو گیلا کر کے دیوار کے ساتھ لگائے، مٹی کے ساتھ لگ گئی تو مٹی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، مزیل للنجاست ہے، اس سے نجاست ختم ہو جاتی۔ مٹی جتنے مزیل ہے، زائل کرنے والی چیز ہے، اتنی چیز اللہ کا بھلا کرے، آپ کے صابن کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ پھر مسئلہ ہے۔ ویسے بھی استنجا میں بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا کرے اور استنجا کر کے صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، مستقل اس کو عادت نہ بنائے، سفر میں پھر صابن نہیں ملتا، مٹی نہیں ملتی بیت الخلاء میں، لیکن حتی الامکان کوشش کرے ہاتھوں کو صابن سے دھونے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جراثیم اس قسم کے ہوتے ہیں یہ ہاتھوں میں، سمجھ رہی، یہ بواسیر کا جو مسئلہ، اس سے تکلیفیں جو ہوتی ہیں ہمارے اکابرین کو، جو ہم لوگوں کو لگ جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا کہ کبھی آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتا ہے، وہ اسی سے ہو جاتا ہے، وہ اسی سے اللہ کو بھلا کر ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی یہ ہے کہ، اور اس بات کو سمجھو، جو جتنا عمدہ کھاتا ہے اتنا زیادہ گند نکالتا ہے، جو جتنا سادہ کھاتا ہے اتنا ہی سادہ نکالتا ہے، جو جتنا عمدہ کھاتا ہے، چونکہ یہ ازداد کی دنیا ہے، اللہ پاک نے ازداد کی دنیا رکھی ہے، تو ازداد میں جو جتنا عمدہ کھائے گا اتنا گندہ نکالے گا، آئس کریم کھائے گا، بریانی کھائے گا، مرغا کھائے گا، ٹکا کھائے گا، کڑھائی کھائے گا، فلاں کڑھائی، تو وہ اتنا ہی بدبو رہا ہے۔ اور جو بکریاں گھاس کھاتی ہے، جانور بھی گھاس کھاتے ہیں، تو دیکھیں جب اونٹ جس وقت مینگنی گرا دیتا ہے
اس مینگنی کو اگر آپ اپنے ہاتھ پر لے لیں گے تب بھی لے سکتے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، لیکن آپ کے پیچھے آدمی ہاتھ رکھے اور آپ جب اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں کیا ہی مزہ آئے گا، سمجھے؟ آپ استاد جی کے پیچھے ہاتھ رکھے، سمجھے؟ اس لیے کہ استاد تو بڑے برکت والے ہیں، سمجھ میں کہ استاد تو بڑے برکت والے تو رکھ لیں استاد جی کے بھی، وہ اس کو بھی سوں گے، استاد کے آپ کے پاخانے سے اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنے استاد کی ہوگی، اس لیے کہ اس نے مال کھایا۔ پھر خاص طور پر محتمموں کا تو برا ہی حال ہوگا، محتمم حضرات۔ تو میں نے عرض کیا کہ قانون کیا عمل کو، قانون یہ ہے کہ جو جتنا عمدہ کھاتا ہے اتنا گند ہوتا ہے اس میں، سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی درخت کے نیچے آپ کسی شہری آدمی کو، شہری کو کہو کہ یار آپ یہاں یہ کہ قضاء حاجت کر لو درخت کے نیچے، دوسرے درخت کے نیچے جو دیہاتی جو صرف روکی سوکی کھاتا ہے اس کو کہو کہ آپ یہاں قضاء حاجت کرو، آپ دیکھیں گے کہ مکھی شہری کے پاخانے پر جائیں گے، دیہاتی والے پر کم جائیں گے۔ مکھی کو پتہ ہے کہ گند کہاں ہے وہ گند، اور وہ گند میٹھا بھی ہوگا لیکن ہے گند ہے، اس سے بدبو ہے، تو مکھی اس پر جمع ہوں گے۔ مکھی ہمیشہ آپ یہ دیکھیں نا کہ پھولوں میں اگر ایک بچہ کسی درخت کے نیچے پاخانہ کیا ہے تو مکھی آگے سیدھا جا کر پاخانے پر بیٹھ جائے گا، اور بلبل غریب کانٹے دار درختوں میں آ کر کے گلاب کے پھول پہ رہے گا۔ اور آپ لوگوں میں سے بعض مکھی ہے استاد کی غلط باتوں کو تو تلاش کر کے سمجھتا ہے، اور جو قال رسول اللہ کہتا ہے اور علمی نوادرات ہوتے اس پر آپ کو خدا کی مار پڑی ہے کہ آپ ادھر بلبل بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو پھول ہے، جو احادیث ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا مزاج مکھیوں سے ملا ہوا ہے یا آپ کا مزاج بلبلوں سے۔ بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، مردوں میں بیش کو در دنیا و در مورد زباب۔ میرے بھائی دو چیزیں دو جگہوں میں بہت ذلیل ہے، مکھی پاخانے پہ ذلیل ہے، مولوی عشق رسول کے بغیر ذلیل ہے سبحان اللہ۔ مکھی جب پاخانے پر بیٹھ جائے اس وقت اس کی تصویر بنا کتنا پیارا لگتی ہے اور مولوی صاحب کے دل میں جب اللہ رسول کے عشق نہ ہو تو اس جیسا کوئی ذلیل نہیں ہے دنیا میں۔ بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، مرد میں بے عشق در دنیا و در مبرز زباب۔ مبرز پاخانے پر یہ کہ زباب مکھی ہے کہ بہت بری لگتی ہے، اور مولوی بغیر عشق کے اللہ کا بھلا کرے، انسان اللہ رسول کے عشق کے بغیر آپ کی مرضی ہے مولوی صاحب۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا کہ جو جتنا عمدہ کھاتا ہے اتنا ہی، اور اس کی مثال میں نے عرض کیا کہ آپ کو کہ درخت کے نیچے اگر کوئی قضاء حاجت کرے مکھیاں شہری کے پاخانے پر جمع ہو جائیں گے، صدر صاحب کے وزیر اعظم کے پاخانے پر جمع ہو جائیں گے، لیکن ایک دیہاتی چائے بھی نہیں پیتا، روکی سوکی روٹی کھاتا ہے، اس پر مکھیاں کم جائیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوگا، گند ادھر زیادہ ہے، مکھی کو گند سے محبت ہے۔ دوسرا یہ ہوگا جب پاخانے ان کے خشک ہو جائیں گے تو وزیر اعظم کا اور صدر کا پاخانہ کالا کالا ہوگا، اور جس نے روکی سوکی جو کھاتا ہے چائے مائے یہ چیزیں نہیں، اس کا پاخانہ سرخ ہوگا، اس کا پاخانہ اللہ کو بھلا کر جب خشک ہو جائے گا وہ سرخ ہو جائے گا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ پاخانہ وہ میٹھا ہے یا یہ کہ کڑوا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میٹھا ہے۔ فرمایا چکھ کر کے دیکھا ہے؟ سمجھے؟ فرمایا بھائی جان ہر چیز کو چکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ کہ مکھی اس پر بیٹھتی، اس میں ذائقہ ہے تو تب بھی مکھی، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو پھر مکھی چھوڑ دیتا ہے۔ کہا کہ ابو حنیفہ آپ کی والدہ سنا ہے بیوہ ہے؟ کہا کہ میرا نکاح کرا دو اپنی ماں کے ساتھ۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے، وہ بیوہ ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہے قبول کرے تو میں پتہ کروں گا اس سے۔ فرمانے لگے نہ ماں کی شادی کا مسئلہ ہے نہ مکھی کا مسئلہ ہے۔ ابو حنیفہ سنا تھا کہ علماء کے اندر تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے، علماء وارثان نبی وہ کھلے دل کے مالک ہوتے۔ ابو حنیفہ آپ نے اپنے کھلا پن دل کی وسعت کی حد کر دی، میں نے کمینگی کی حد کر دی۔ ابو حنیفہ آج کے بعد یقین ہے مجھے وارث رسول دنیا میں آپ ہے، آپ کا غلام بن گیا میں، سمجھے والا؟ میں یعنی اتنے گندی باتیں میں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ نے صبر کر دیا، مجھے کس پیار محبت سے آپ نے جواب دیا۔ ابو حنیفہ اتنا گندا نہیں ہوں
لیکن صرف آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کے صبر میں کہاں ہے، صبر آپ کے اندر کہاں تک ہے، آپ نے برداشت کر دیا۔ ابو حنیفہ واہ واہ، عاشقان رسول اس طرح ہوتے، بڑے علماء اس طرح ہوتے، منڈیا تسی تے ہوئی کسی اور علاقہ بچوں۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو دھوئیں، صابن سے دھوئیں، لیکن اس کو مستقل عادت نہ بنائے، سفر کے اندر نہیں ہوتا۔ تو حضرت اس زمانے میں یہ صابن معبون نہیں ہوتے تھے، بہت کم ہی ہوتے تھے، حضرت مٹی کے ساتھ فمسا، پھر اپنے ہاتھ کو، اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے رگڑ دیا، پھیر دیا زمین پر، ثم غسل، پھر ہاتھ کو دھویا، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، پھر چہرے کو دھویا، وزرا ثم صب على راسه، سر پر پانی ڈال دیا، وفض على جیسے، ثم تنحى، وہاں سے پھر ہٹا جہاں پانی جمع ہوتا، فغسل قدمه، پھر آپ نے اپنے قدموں کو دھو ڈالا۔ یہ حضرت میمونہ اور ابن عباس والی روایت ہے۔ فناولته صوبا، اما میمونہ کہتی کہ میں نے آپ کو کپڑا دے دیا، فلم یاخذ، آپ نے لیا نہیں، فانطلق، چل پڑے اس حال میں کہ وہ ینفذ یدہ، آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ متفق علیہ ولفظ البخاری۔ ایک تو مسئلہ ہو گیا، یہاں آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا، غسل کرنے کے بعد بدن پہنچنے کے لیے، بدن کو خشک کرنے کے لیے تولیہ استعمال نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ تولیہ کا جواز ہے۔ کانت خرقۃ ینشف بها اعضاء الوضوء، اعضاء وضو کو پہنچتے تھے اور ان کو خشک کرتے تھے۔ باقی مسئلہ یہاں پر تولیہ کو آپ نے نہیں لیا۔ میں نے عرض کیا کہ لحصول تبرید، برودت حاصل کرنے کے لیے کہ خشک نہ پانی کے اثرات کافی دیر تک بدن رہیں گے، لو لگے گی، گرمی لگے گی، ہوا لگے گی اور ٹھنڈ محسوس ہوگا۔ دوسرا یہ کہ شاید وہ جو کپڑا اماں جی نے دیا وہ کپڑا صاف نہیں تھا، اس بنیاد پر۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اس کو مستقل عادت نہ بنائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو نہیں لیا مانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہو گیا مولانا؟ یہاں آپ نے دیکھے ثم تنحى، آپ وہاں سے ہٹے اور پھر یہ کہ جا کر کے آپ نے پاؤں کو دھویا، اور وہاں پر پہلے آپ نے وضو بنایا، مکمل وضو پاؤں پہ آپ نے دھو لیے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، حضرت میمونہ والی روایت بھی ٹھیک ہے، اب ابن عباس والی بھی اور اما عائشہ والی۔ تطبیق دونوں میں یہ ہے، جس غسل خانے میں آپ غسل کر رہے ہیں، پانی جمع ہو رہا ہے، نکاسی کا انتظام نہیں ہے، نکاسی کا انتظام، تو وہاں صرف وضو بناؤ، پاؤں کو دھو نہیں، پورے بدن کو دھو کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ جہاں پانی جمع ہو رہا ہے، نکاسی نہیں ہے، نکل نہیں رہا، ہٹ جاؤ دوسری جگہ پر پاؤں کو جا کر کے دو۔ اور اگر آپ کی جیسے غسل خانے نکاسی کا، خروج ماء کا، پانی کا انتظام ہے کہ پانی نکل رہا ہے، تو پھر مکمل آپ وضو بنائیں۔ دونوں روایتوں میں تطبیق یہی ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ملنگو؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت ان امرأة من الانصار سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل من المحیض، ایک خاتون نے اپنے غسل کے بارے میں کہ حیض سے میں کس طرح غسل کروں، فامرها، آپ نے حکم دیا، کیف تغتسل، آپ نے حکم دیا کس طرح غسل کریں۔ ثم قال، آخر میں غسل کی تعریف دے کر کے فرمائے، خذی فرصة من مسک من مسکن، آپ روئی کا ایک ٹکڑا لے لے، ممسکۃ بالمسک، مسک خوشبو اس پہ لگی ہو، وتطہری بہا، اس سے طہارت حاصل کرو۔ آپ کا حیض بند ہو گیا، ابھی بند ہونے پر آپ غسل کر رہے ہیں، تو غسل کر کے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ٹکڑا لے لے روئی کا جو کہ ممسک بالمسک ہو، مسک خوشبو کے ساتھ، فتطہری بہا، اس سے طہارت حاصل کرو۔ قالت کیف اتطہر بہا، میں کیسے؟ فقالت تطہری بہا، اب پوری تفصیل کیا ہے؟ طہارت حاصل کرو اس سے، اس پھر سے ممسکہ سے۔ قالت کیف اتطہر بہا، وہ صاف صاف چاہ رہی تھی۔ قال سبحان اللہ، اللہ کے نبی پر حیا غالب، میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ تطہری بہا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ یہ خاتون سوائے تصریح کے صراحت کے سمجھتی نہیں، فاجتذبتها الی، میں نے اس خاتون کو کھینچا ہے، دل تراشا، پھرج دے داخوات حساس، فقلت لها، میں نے کہا تتبعی بہا اثر الدم، جہاں جہاں سے خون نکلتا ہے اس روئی کو یہاں لگا کر کے خوشبو کے ساتھ اس کو وہاں وہاں لگاؤ، یہ خون کو خشک کرتا ہے، خوشبو جو ہوتی ہے وہ خون کو خشک کرتی ہے، خون والی جگہ سے پھر خون ابلے گا نہیں، خون خشک ہوگا۔ اور سمجھ میں آ گیا اس جگہ پر، تو اس جگہ کو تو خاتون کو بتائے گی نا، محمد رسول اللہ کیسے صاحب ہوتا ہے؟ ملنگو اماں میری والدہ فرماتی، قربان جاؤں عائشہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، اماں جی کہتی ہے کہ فاجتذبتها الی، میں نے اس کو کھینچا، فقلت، میں نے کہا آہستہ آہستہ اس کو، فقلت لها سرا، آہستہ آہستہ میں نے کہا تتبعی بہا اثر الدم، کے جہاں اثر الدم، جہاں جہاں خون لگا ہے اس جگہ پر یہ روئی لگا دو، خون خشک ہو جاتا ہے۔ متفقون۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان امرأة اشد ظفر رأسی، میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ اپنے سر کے مینڈیوں کو مضبوط باندھ دیتی ہوں،
افانقذ لغسل جنابت، کیا غسل جنابت کے لیے میں ان کو توڑ کر کے کھول سکتی ہوں؟ فقال لا انما یکفیک ان تحصیہ علی رأسک ثلاث حصیات، ان تحصی علی رأسک، تحصیہ نہیں ہے، ان تحصی علی رأسک ثلاث حصیات، 3 لپ آپ اپنے سر پر پانی ڈال دے، ثم تفیضین علیہ کے الماء، بدن پر پانی بہا دے، فتطہرین، آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ رواہ مسلم۔ خلاصہ یہ نکلا، آپ نے فقہ کی کتاب میں پڑھا، یہ جو عورتوں کے جو گیسو بنتے ہیں مولوی صاحب، توبہ 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 توبہ، یہ گوند جیسی دوائی کئی چیزیں ملاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پہلے یہ جیسے گیسو اس کے بنے ہوئی ہے، ان کو کھولنا مشکل ہے، گرم پانی اس پر ڈالتے ہیں، 2 گھنٹہ تک اس کو ایسے چھوڑ دیں گے، پھر گرم پانی، پھر گرم پانی، تو یہ وہ جو گوند ہے نا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نرم پڑ جاتا، پھر اس کے بعد مشکل سے عورتیں جمع ہوتی ہے، اس کو کھول کر کے اس کو دھو ڈالتی ہے، صاف کرتی ہے، پھر اس کے بعد نئے گوند والے نیا مال وہ اس کے گیسوں پر لگا کر کے، ایک ادھر سے بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کر کے بنا رہے ہیں، اور ایک ادھر سے اس کو تیار کرتی ہے شوہر کے لیے۔ یہ دنیا مکافات بدلے والی، آج اس کو تیار کرتی ہے، کل اس کو، تو 2 مہینوں کے بعد یہ اس طریقہ پر، یا مہینے کے بعد، 1.5-2 مہینے کے بعد اس طرح یہ اپنے مینڈیوں کو اور گیسوں کو کھولتی ہے۔ ان کو کھولنا آسان نہیں ہے، اس لیے عورت کے لیے کھولنا اور غسل کرنا، اس لیے شریعت نے کہا اذا بلغ الماء اصول شعرها، اذا بلغ الماء اصول شعرها، ان کے بالوں کی جڑوں تک جب پانی پہنچ جائے، اور بس اتنی سی بات ہے۔ آیا یہ پیکج مردوں کو بھی حاصل ہے؟ اگر مرد بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، جیسے کہ آج کل دیکھیں عورتیں بال کاٹتی ہیں، حالانکہ ان کے لیے بال کاٹنا حرام ہے، تو لیڈیاں وہ لیڈے بن رہے ہیں، اور جو لیڈے وہ لیڈیاں بن رہی ہیں۔ تو اگر یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھلا کرے، مرد حضرات وہ اس طریقے پر کرے، تو کیا ان پر کھولنا لازم ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہاں، یہ پیکج، یہ رعایت، یہ صرف عورت کے لیے، کہ وہ نہ کھولے اور ایسے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا، مردوں کے لیے نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث آئے گی، اما الرجل فلینصر راسہ، اما الرجل فلینصر راسہ فلیغسلہ، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو بکھیر دے، کھولے، اور فلیغسلہ، ان کو دھو ڈالے۔ واما المرأة فلا علیہا الا تنقضها، عورت پر کوئی لازم نہیں ہے کہ عورت نہ کھولے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ سلسلہ اور یہ پیکج، یہ صرف کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اگر مردوں نے بڑے بڑے بال بنائے اور گیسو بنایا، ان کو کھولنا ہوگا، ان کے لیے یہ رعایت نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ جیسے کہ عورتوں نے کہا کہ مرد 70 حور کر لیتے، تو ہمیں بھی تو ہونا اجازت، ہم بھی 70 شوہر آخرت میں لے لیں۔ یہاں 4-5 شوہر، آخرت میں 70 شوہر، ہم جس کو بھی تلاش کریں، ہماری چاہت ہوگی، تو مرد تو 70 حور اور ہمارے لیے 1 شوہر، یہ کیا ہے؟ تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا اس کا جواب یہ ہے، یہ پیکج، یہ رعایت، یہ سہولت، یہ صرف مظلوموں کے لیے۔ ایسے بے غیرت ہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے، یہ پیکج کس کے لیے؟ مظلوموں کے لیے، جو دنیا میں بیویوں کے ہاتھوں سے پٹ چکے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں۔ یہ مظلوم آخرت میں اللہ کی دستگیری فرمائیں گے، کیا کریں گے؟ آخرت میں اللہ کی دستگیری، اور ظالم کی کبھی اللہ حمایت نہیں کرتے۔ تم نے یہاں داڑھی کے بال نوچے، تمہیں وہاں 70 شوہر نہیں ملیں گے، ایک ہی ہوگا۔ سمجھتا ہے؟ یہ صرف کس کے لیے؟